الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. اللہ رب العالمین کے ہم پر جو ان گنت نعمتیں ہیں ان میں سب سے جو بڑی نعمت دین اسلام ہے. اللہ تعالی نے ہمیں اسلام جو شاندار دین عطا فرمایا ہے. اس دین کے جو احکامات ہیں وہ ہماری زندگی کے ہر پہلو پر محیط ہیں. ہر چیز میں اسلام کی رہنمائی ہے. انہی میں سے ایک بہت ہی شاندار نظام ان احکام میں جو ہمیں عطا کیا گیا ہے وہ اسلام کا نظام وراثت ہے. وراثت جیسے آپ جانتے ہیں ایک آدمی جب فوت ہو جائے اس کا جو اس کی جائیداد ترکہ اس کی تقسیم کس طرح سے ہوگی. تو یہ جو نظام ہے اللہ رب العالمین نے خود اس کے بہت سے احکام براہ راست قرآن مجید میں بیان فرما دیے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں دیگر کئی ایک تفصیلات جو ہیں وہ حدیث سے ہمیں اس کی ملتی ہیں. اس حوالے سے ہم آج انشاءاللہ ایک کوشش کریں گے کہ یہ ایک یقیناً یعنی لمبا موضوع ہے اور اس کے احکام کی تفصیل میں جانا وہ ہمارا اس وقت آج کی نشست کا موضوع بھی نہیں ہوگا. لیکن اس حوالے سے یعنی بعض نکات سب سے پہلے تو اس موضوع کی اہمیت اور جو اسلام کا نظام وراثت اس پہ عمل کرنے کی جو اہمیت اور ایک کے بعد دوسری جو تاکید اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں نازل فرمائی ہے قرآن مجید میں اس کی طرف کچھ یعنی اشارات ہیں. اور بعض پھر دوسرے موضوع کی طرف جب وہ موضوع آئے گا اس کے بعد میں یعنی بعض احکام کے حوالے سے بھی تذکرہ ہوگا. جو پہلا بنیادی موضوع ہے وہ یہ کہ یہ اتنا شاندار نظام اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے بہت سے مسلمانوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے یا اپنی جو مکر و فریب کی وجہ سے بھی بعض اوقات اور بعض دونوں جہات سے اس شاندار نظام پہ عمل کرنا چھوڑ دیے. ایک بڑی تعداد میں مسلمانوں نے اس اسلام کے جو نظام وراثت ہے اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا. اور دوسری طرف کئی ایک لوگ ایسے ہیں بہت سے مسلمان جو کہ اس کا انکار نہیں کرتے لیکن اس طرح کے کام کرتے ہیں, اس طرح کی چالیں چلتے ہیں یا سٹیپس اٹھاتے ہیں جس سے کہ عملی طور پہ وہ جو نظام ہے وہ غیر مؤثر ہو جاتا ہے. اس کے احکام اصل میں کل عدم ہو جاتے ہیں ان کے اپنی اس طرح کی جو غلط فیصلوں کی وجہ سے یا غلط چالوں کی وجہ سے. تو اس نظام کو اس کی اہمیت سمجھنا یہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ضروری ہے, خاص طور پہ جو اس وقت معاشرے میں اس پہ عمل کی جو صورتحال نظر آتی ہے. یہ ایک نظام کوئی آپشنل نہیں ہے کہ چاہا تو وراثت کے احکام قرآن سے لے لیں, چاہا تو اپنی مرضی سے کسی اور طرح سے اس کو تقسیم کر دیا جائے. یہ قرآن و حدیث سے جو ہمیں قرآن مجید میں جیسے ہم آج دیکھیں گے کہ جا بجا اس کے دلائل موجود ہیں کہ یہ مینڈیٹری لازمی یہ اس پہ عمل کرنا یعنی کسی کو اختیار نہیں کہ وہ اس پہ عمل چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 7 ہے اس میں جو اس کی بارے میں تاکید فرمائی ہے اس کو سب سے پہلے اس سے بات شروع کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون کہ مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو کچھ چھوڑا والدین نے اور رشتہ داروں نے. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون اور خواتین کے لیے عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں جو چھوڑا والدین نے اور رشتہ داروں نے. آگے فرمایا مما قل منه او كثر اس میں سے بھی جو تھوڑا ہو اور جو زیادہ ہو. نصیبا مفروضا ایک معینہ حصہ. اس آیت میں کیسے کیسے تاکید
بیان کی گئی ہیں، اس کو اس آیت میں کیا کیا فوائد ہیں اللہ ہی جانے، لیکن چند ایک چیزوں کی طرف اشارہ اس میں کہا گیا کہ مردوں کے لیے حصہ والدین جو چھوڑیں، والد ہو، والدہ ہو، رشتے دار، وہ رشتے دار جن سے کہ وہ وراثت پائے گا، وہ وراثت میں سے مردوں کے لیے بھی اپنا حصہ اور عورتوں کے لیے بھی اپنا حصہ. تو یہ نہیں کہ صرف مرد ہی سارا حصہ لے جائیں یا عورتیں ہی سارا حصہ لے جائیں. جو کچھ اس نے چھوڑا، مما قل منہ کثر، تھوڑا ہو زیادہ ہو، جو کچھ بھی وہ میت چھوڑ کے گیا اس میں سے مردوں کا اپنا حصہ، عورتوں کا اپنا حصہ. کیا معلوم ہوا کہ کل اس کی جو جائیداد ہوگی جانے والے کی، اس پر جب اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے جو تمام رشتہ دار جو ورثہ ہیں اپنے اپنے حصے کے مطابق اس کے مالک بن جاتے ہیں. سارے اس میں سے اس کی ہر چیز میں سے ہر وارث حصہ پائے گا، ہر چیز میں سے. کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ایک رومال، ایک ٹوپی بھی ہو، میت کی ایک ٹوپی بھی ہو کیوں نہ ہو، جب وہ فوت ہو گیا اب اس ٹوپی کے اگر اس کے مثلا اتنے بیٹے، اتنے بیٹیاں، بیوی، جو بھی اس کے اشتہار ہیں، وہ سارے اپنے اپنے حصے کے مطابق اس ٹوپی میں حصہ پائیں، اس کے اتنے مالک بن گئے. جو بھی اس کا تھوڑا زیادہ کچھ بھی ہے چھوڑا ہوا، سب کے سب اس کے یعنی اس میں اپنا حصہ پائیں. تو یہ کہنا کہ یہ جو فلانی جو چلتا مثلا کاروبار ہے، دکان ہے یا کوئی شو روم ہے، اب یہ تو اس میں لڑکیوں کا کیا کام ہے، یہ سارا لڑکوں کا حصہ. اور بعض اوقات تو اس میں بھی تعین کی جاتی ہے بھائی لڑکوں میں سے بھی فلانا جو بیٹا ہے اس کو یہ کاروبار وہ زیادہ سمجھ بوجھ رکھتا ہے، یہ سارا اس کا حصہ ہے. اور نہیں ورنہ یہ تو کامن ہے کہ بھائی اس قسم کی جو جائیدادیں ہیں، کوئی زمین ہے، کھیت ہے، کوئی اور یعنی کاروبار کی ساری چیزیں ہیں، کوئی دکان ہے، تو یہ سب جو ہے لڑکیوں کا نہیں بلکہ لڑکوں کا ہی ہونا چاہیے. وہ کہا جاتا ہے کہ اپنی یعنی فاسد عقل میں وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ لاجیکل یہی ہے، وہ لاجک جو اسلام کے خلاف ہے تو لاجک اس میں جتنی بھی نظر آئے وہ عقل کا حضور ہی ہوتا ہے. اصل میں تو لاجیکل وہی ہے جو کہ اسلام کے احکام ہے. آپ کو لاجک چاہے دوسرے میں نظر آتی رہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ یہ زیادہ منطقی بات ہے، اس میں یہ سارا لڑکوں کو جائے. یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، چاہے دکان ہے، شو روم ہے، کھیتی ہے، کچھ بھی ہے، سارا کا سارا جب میت چلا گیا، میت کی وفات ہو گئی، تو اس میں لڑکے اپنے حصے، لڑکا بھی حصہ لڑکے بھی پائیں گے اور لڑکیاں بھی پائیں گے. یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ اب اس میں لڑکیاں حصہ پائیں گی تو وہ اس سے کیا کریں گی، لڑکیوں نے شو روم میں کیا کرنا ہے، یہ تمہارا کام نہیں ہے. میت کا اللہ نے ذمہ داری نہیں لگائی ہے. وہ اس کو چاہیے کہ اس پر تاکید کر کے جائے کہ اپنے اپنے حصے کے مطابق اس کی تمام جو جائیداد ہے اس کو تقسیم کیا جائے. انہوں نے کیسے اس کو استعمال کرنا ہے، آپس میں کیسے یعنی بانٹنا ہے، یہ اس سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے، اس کا کام ہے. زیورات ہیں، والدہ گئی اس کے زیورات سے، اب یہ زیور جو ہے یہ سارا کا سارا زیورات کیونکہ یعنی خواتین کی چیز ہے تو یہ سارا بیٹیوں میں جائے، اور فلانی دوسری جو چیزیں ہیں پیسے اس میں سے ٹھیک ہے لڑکے لے. تو یہ اسلام کا نظام ایسا نہیں ہے. چاہے وہ زیورات ہیں اور مرد نہیں پہن سکتے، لیکن اس میں حصہ لڑکے لڑکیاں سب اپنے حصے کے مطابق اس میں پائیں. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ورثہ آپس میں خود سے آپس میں مفاہمت بعد میں کر لیں کہ بھی یہ حصہ ہمارا ہے، لیکن ٹھیک ہے ہم سب یہ یعنی میں اپنا حصہ چھوڑتا ہوں فلاں کے لیے. کوئی ایسا آپس میں خوش دلی کے ساتھ بغیر کسی پریشر کے کوئی ایسا فیصلہ آپس میں اتفاق وہ کرے، الگ بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن حصہ اصولی طور پہ سب کو اپنا اپنا حصہ ہر چیز میں سے ہر ایک کو ملے گا. اور جیسے ذکر کیا گیا وہ جتنی بھی معمولی چیز ہو، ایک پائی کی چیز بھی ہے، چاہے اس کا کپڑے کیوں نہیں ہے یا ٹوپی کیوں نہیں، اس میں بھی کسی کو یہ اختیار نہیں کہ اس کو فکس کر دے، تعین کر دے کہ یہ چیز یہ صرف فلاں بیٹا یا بیٹی صرف وہی لے گا. وہ ہر چیز چھوٹی ہو بڑی ہو. اس آیت میں اس کی بڑی وضاحت کے ساتھ یہ تاکید آئی ہے. اس میں جہاں پہ یہ کہا گیا کہ مردوں کو حصہ ملے گا جو والدین چھوڑ کے گئے اور جو رشتہ دار چھوڑ کے گئے. پھر آگے فرمایا گیا عورتوں کو حصہ ملے گا، والدین چھوڑ کے گئے، رشتہ دار چھوڑ کے گئے.
آگے کیا کہا؟ مما قل منہ او کثر، اس میں سے بھی جو تھوڑا ہو اس میں بھی جو زیادہ ہے. ایک بندہ یعنی 10 ریال کی چیز چھوڑتا ہے، دوسرا 10 ملین کی چھوڑتا ہے، زیادہ کم، اور ایک جائیداد کی ایک صورت ہے، دوسری صورت ہے. جو کچھ بھی ہے ہر چیز میں سے تمام وارث اپنے حصے کے مطابق حصہ پائیں گے. نقل منہ کثر. تو اس میں یہ تھوڑا زیادہ ایک ہمارے یہاں جو چیز دیکھنے میں آتی ہے، کہا جاتا ہے یہ چیز، یہ تو امی نے کہا تھا کہ فلانا جو سیٹ ہے، فلانا جو مثلا ٹاپس ہے، کچھ بھی ہے، یہ فلانی بیٹی کو دیں گے. تو پھر وہ بھی کہتے ہیں یہ امی نے کہا تھا اور یہ اس نے رکھنا ہے، امی کی نشانی ہے، اس نے رکھی. یہ جو ہے یہ شیطانی کام ہے. یعنی یہ کہ کبھی یہ جو چیز ہے یہ ہم نے رکھنی ہے کیونکہ یعنی یہ اسی کو جانی ہے کیونکہ یہ نشانی کے طور پہ اس نے محفوظ رکھنی ہے. یہ غلط بات ہے. ہر چیز میں سے ہر ایک کا جو حصہ ہے وہ متعین ہے. جیسے پہلے ذکر کیا آپس میں مفاہمت ویسے ہو اور بات ہے. تو یہ تو پہلا اصول اس آیت میں دیکھیں کتنی تاکید آئی. اور آیت کا اختتام کس پہ ہو رہا ہے؟ نصیباً مفروضا، کہ مقررہ حصے، تمہاری مرضی نہیں ہے اوپر نیچے جیسے چاہو کر دو. اللہ نے جو حصے مقرر کیے ہیں ہر ایک کو وہ حصے ملنے. اور اللہ تعالیٰ نے مفروض یعنی مقررہ کس کی طرف سے؟ رب العالمین کی طرف سے. اب کسی کے مجال آ کے اس کو سپرسیڈ کرے، اس کو کہ نہیں یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے سے مقرر کیا، میں یہ مقرر کرتا ہوں، تو یہ اس کے تو ستیہ ناش ہوگا. اللہ کے مقابلے میں کوئی اور چیز اس کے اپنا حکم نہیں کراتا. نصیباً مفروضا، اللہ نے کہا دونوں کو حصہ ملے گا. کون سا حصہ؟ جو اللہ نے مقرر کیا، اپنی مرضی سے نہیں. اس بارے میں دوسری بات جو نظام وراثت کی تاکید، اس کی اہمیت پہ دلالت کرتی ہے، آیت نمبر 11 اور اس سے آگے یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ 11، 12 اور اس سے اگلی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے آگے پیچھے وراثت کی جو نظام وراثت اس پر تاکید بھی فرمائی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے احکام بھی ہیں. لیکن جو احکام ہے وہ ہمارا اس مجلس کا یعنی موضوع نہیں ہے. آیت نمبر 11 میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم. یہ نظام وراثت کی جو اہمیت ہے اس پہ دوسری دلیل اس میں آپ دیکھیں اس آیت میں. یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے کس میں؟ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر. کون وصیت کر رہے ہیں؟ اللہ تعالی. کس کو کر رہے ہیں؟ والدین کو. کس کے بارے میں؟ اولاد کے بارے میں. آپ اس پہ غور کریں، ایک وصیت کرنے والا اللہ تعالی اور والدین کو وصیت کی جا رہی ہے اولاد کے بارے میں. علماء نے کہا کہ جو ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں، ایک آدمی جب دوسرے کو وصیت کرتا ہے تو اگر ایک آدمی مثلا اپنے بھائیوں کو وصیت کر رہا ہے کہ دیکھو میری اولاد، ان کے جب میں چلا جاؤں تو ان کے ساتھ ایسے کرنا، ان کا اس طرح سے خیال کرنا، جو بھی ان کے بارے میں کوئی ہدایات دے، تو جو وصیت کرنے والا ہے اس کا تعلق زیادہ قریبی ہوتا ہے، وہ زیادہ خیر خواہ مانا جاتا ہے جس کے بارے میں وصیت کر رہے بنسبت جس کو وصیت کر رہے. اسی طرح سے دنیا کے نظام، جب ایک بندہ وصیت کرتا ہے دوسرے کو تو جو وصیت کرنے والا ہے انڈرسٹوڈ بات ہے کہ بھی وہ زیادہ قربت رکھتا ہے، زیادہ خیر خواہ ہے جس کے بارے میں وصیت کر رہے بنسبت جس کو وصیت کر رہے. یہاں کون وصیت کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. والدین کو وصیت کر رہے ہیں اولاد کے بارے میں. تو یہاں پر یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ اے والد، اے والدہ، تمہیں وصیت کی جا رہی ہے تمہاری اولاد کے بارے میں. تمہاری اولاد کا اللہ تعالیٰ زیادہ خیر خواہ ہیں تمہاری نسبت. اللہ ان کے فائدے کو زیادہ جانتے ہیں تمہارے سے. تم نہیں سمجھ سکتے، اللہ جانتے ہیں. اور تمہاری اولاد تمہاری ملکیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. اللہ کو اختیار ہے وہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرے. اور اگر یہ بات ہمیں یعنی واقعی سمجھ آ جائے تو کبھی ہیرا پھیری کی پھر آگے بندہ سوچے بھی نہ. تو وصیت کرنے والے اللہ تعالیٰ جو کہ زیادہ خیر خواہ ہیں اور کہیں کوئی مقابلہ نہیں بندہ اور رب العالمین کے مابین. یعنی اللہ تعالیٰ وصیت کر رہے ہیں مجھے میری اولاد کے بارے میں. میں کہوں کہ نہیں
میں نے تو اپنی اولاد کو اس طرح سے اس کی تقسیم کرنی ہے، اپنی جو وراثت ہے. تو یوصیکم، یہ اس وصیت میں یہ بات شامل ہے کہ والدین کو یہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری اولاد اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے زیادہ قریب ہیں، زیادہ خیر خواہ ہیں. اور اس لفظ میں علماء نے یہ بھی کہا کہ یوصیکم وصیت کرتے ہیں، یہ بھی اس کی فرضیت پہ دلالت کرتی ہے. یہ نہیں کہ تم نے کیا نہ کیا، بلکہ تم پر یہ جو آگے جس چیز کی وصیت کی جا رہی ہے یہ لازم ہے. اور ایک نقطہ اس میں یہ بھی ہے کہ جب ایک بندہ دوسرے کو وصیت کرتا ہے، کوئی نصیحت کرتا ہے، تو اس میں دوسرے کا فائدہ ہوتا ہے. ایک ڈاکٹر ایک مریض کو وصیت کرتا ہے، باپ جو ہے وہ اولاد کو وصیت کرتا ہے، یعنی وصیت اس معنی میں کہ تم یہ کرو یہ کرو. تو اس پہ عمل کرنے میں اگر وہ واقعی مخلص ہے اور یعنی صحیح طرح کر رہا ہے، تو اس کے عمل کرنے میں جس کو وصیت کی جا رہی ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے. ڈاکٹر مریض کو کہتا ہے، اس میں فائدہ ہوتا ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنے میں ڈاکٹر کا نہیں اس مریض کا فائدہ ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو وصیت کر رہے ہیں، فائدہ جو جس کو وصیت کی جا رہی ہے اس کا اپنا فائدہ بھی اسی میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا. اس کو تبدیل وہ فائدے کے نام پہ بھی کرے، اس میں سراسر نقصان ہی نقصان ہے. اسی آیت میں آگے دیکھیں گے یوصیکم اللہ فی اولادکم. علامہ غرناطی رحمہ اللہ انہوں نے اس میں ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یوصیکم اللہ لفظ جلالہ کا جو استعمال کیا، تو یعنی یہ کہنا کہ وہ وصیت کرتا ہے، اس کے بجائے اس بات کی تاکید کے لیے کہا جائے اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، ذہن میں اٹھانے کے لیے کہ یہ کوئی معمولی بات، وصیت کرنے والا کون ہے، اللہ کا نام یہاں لیا گیا کہ اللہ وصیت تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں کرتا ہے. اس کے آیت کے بعد فرمایا گیا لڑکے کو لڑکی سے دگنا ملنا، اور آگے ساری دیگر تفصیلات احکام بیان کیے گئے. آیت کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. تمہارے باپ دادا اور تمہارے اولاد، تمہیں نہیں پتا کہ ان میں سے کون تمہارے قریب تر ہیں فائدے کے اعتبار سے. تمہیں نہیں پتا، تم سمجھتے ہو کہ میں نے ساری جائیداد اپنے فلاں بیٹے کے نام لگا دی، میرا بس زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، کامیاب ہو گیا. تمہارا خیال ہے کہ وہی تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. اللہ کہ تمہیں نہیں معلوم ہے کہ تمہارے باپ دادا تمہاری اولاد میں سے کون تمہیں زیادہ فائدہ پہنچانے والے ہیں. بعض اوقات جن کو محروم رکھا جاتا ہے، مثلا لڑکیوں کو محروم رکھتے ہیں، وہی لڑکیاں اس کی وفات کے بعد سب سے زیادہ اس کی بلندی درجات کا باعث بنتی ہیں. وہی آنسو بہانے والی، اللہ کے دربار میں اس کے لیے استغفار کرنے والی ہوتی ہیں، جن سے حقیقی اس کو فائدہ ہوتا ہے. اور اولاد کو جو لڑکے ہوتے ہیں، یعنی ممکن ہے کہ ان کو اپنے جو دنیاوی مصروفیات ہیں انہیں سے ان کو فرصت نہیں. تمہیں نہیں پتا کہ اصل میں تمہارے لیے فائدہ مند ان میں سے کون ہے. یعنی یہ دوبارہ تاکید ہے کہ تم اللہ کے احکام کو بدلنے کی کوشش نہ کرو گے. تمہیں فائدہ جو ہے کسی اور چیز میں نظر آ رہا ہے، فائدہ کس میں تم نہیں جانتے ہو، اللہ جانتے. جیسے اللہ نے کہا اس کو نافذ تم نے کرنا ہے. لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. آگے اسی لحاظ سے جیسے پہلے ذکر کیا گیا کہ بھی مثلا دکان ہے، کوئی اور ایسی چیزیں ہیں، کوئی گاڑی ہے، اس میں بیٹی کو حصہ نہیں ملے گا، جیسے لڑکوں کا ہوگا. تو بیٹی کو اس قابل نہیں سمجھا جاتا یا اس کو یہ اس لائق نہیں سمجھا جاتا کہ اس کو ان چیزوں میں اس قسم کی جو جائیداد ہے اس میں حصہ دیا جائے. بیٹی تو جیسے تو یعنی اس کی شان ایک نرالی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسا ایک اتنا پیارا رشتہ بنایا. تو یہ بندہ اس طرح کا اقدام نہ کرے، یہ خلاف شریعت. جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکام کے مطابق تقسیم کرنا ہے. وہ اس کی دکان ہے، گاڑی ہے، کچھ بھی اس کی جو جائیداد ہے وہ ایک ہی طرح تقسیم ہوگی. اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت کے اختتام پہ فریضۃ من اللہ. اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، فرض چیز ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی یعنی اختیار آگے پیچھے کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں. اور ان اللہ کان علیما حکیما. بلا شبہ اللہ تعالیٰ شروع سے ہی بہت زیادہ جاننے والے اور بہت زیادہ حکمت والے. تم سمجھ رہے ہو تمہیں زیادہ پتہ ہے، اس کو آگے پیچھے کر کے سیٹ کر لو گے، یا حکمت تمہیں زیادہ ہے
تمہیں دوسری چیز میں زیادہ فائدہ نظر آ رہا ہے. حکمت بندے کو کیا حکمت ہوتی ہے؟ ایک چیز آج اس کو بہت اچھی لگتی ہے، کل کو سمجھتا ہے تو فیصلہ بالکل ہی غلط ہو گیا، فلاں فلاں پہلو دیکھا ہی کوئی نہیں تھا. بندے کی کیا عقل، یعنی بہت محدود اس کی دانش اور عقل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آیت احکام نازل کر کے فرمائے دیکھو اللہ تعالیٰ شروع سے ہی بہت علم بہت حکمت والے ہیں، اس لیے ان کے مقابلے میں کوئی اس میں رد و بدل نہ کرنا. اگلی آیت پہ آتے ہیں، آیت نمبر 12. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. اس میں اگلی آیت میں میاں بیوی کے حصے سارے بیان فرمائے گئے ہیں، اور اسی طرح اس میں کلالہ جو ہے اس کا حصہ بیان کیا گیا ہے. اس کے آخر میں اگلی آیت نمبر 12 کے اختتام پہ کہا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم، کہ یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے، یعنی اللہ کی طرف سے وصیت فرض ہے تم پر، اس کو اسی طرح ہی پورا کرنا. اور اس میں جیسے پہلے ذکر کیا گیا کہ یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اصل میں سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں تمام وارثوں کے بنسبت اس میت کے جو کہ جس کا کہ وہ مال ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے، تمام جو احکام نازل کیے گئے ان کو ویسے ہی پورا کرنا. اس میں باقی تمام جو تفصیلات بیان احکام ذکر کیے گئے ان کو ہم چھوڑ رہے ہیں. فی الحال موضوع یہ ہے کہ اس نظام وراثت کی اہمیت ذہنوں میں خوب بیٹھ جائے، اس میں جو شدید کوتاہی مسلم معاشرے میں پائی جاتی ہے اس سے یعنی بیدار ہوں، اس کا احساس ہو کہ اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے لازمی ہے. اگلی آیت نمبر 13، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تلک حدود اللہ، کہ یہ اللہ کی حدود ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ، جو شخص اللہ کی اطاعت کرے اس کے رسول کی اطاعت کرے. ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات، آگے ان کی جزا بیان کی. تو یہ سارے احکام ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا یہ جو ہیں سارے احکام اللہ کی حدود ہیں. یہ تل کا اس میں جو لفظ استعمال کیا ہے اس میں بھی ایک نقطہ ہے، یعنی احکام بیان کرنے کے بعد آپ دیکھیں آیت 11-12 میں احکام بیان کیے گئے، کیسے تقسیم کرنی ہے اولاد میں، کیسے والدین میں، میاں بیوی سب ان کے حصے سب بیان کیے گئے. اب آیت نمبر 13 میں کہا جا رہا ہے تل کا حدود اللہ. تل کا عربی میں کس کے لیے آتا ہے؟ وہ دور کے، اسم اشارہ بعید، یعنی دور کے استعمال ہوتا ہے. حالانکہ وہ بھی پچھلی آیت میں گزرے، جو احکام کا ذکر ہو رہا ہے پچھلی آیت میں آ رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ بجائے یہ کہنے کے کہ مثلا یہ کا اشارہ جو ہے قریب کا استعمال کرتے ہیں تو دور کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے حدود ہے. تو یہ اصل میں جیسے مفسرین نے کہا کہ ان کی جو اللہ کے ہاں رتبہ ہے، بلندی ہے، اس کا اظہار یہاں پر مقصود ہے. یہ ایسے ہی جیسے کہا گیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو قرآن مجید کے بارے میں ذالکا کا لفظ دور کا استعمال کیا گیا اس کی بلندی کو بیان کرنے کے لیے. تو ان احکام کو بیان کیا گیا، اس کے فوراً بعد کہا جا رہا ہے وہ اللہ کے حدود ہیں. حالانکہ ان کو بھی بیان کیا گیا، وہ اس لیے کہ ان کی بلندی، ان کی شان و عظمت بیان کرنا یہاں پر مقصود ہے. اور پھر ان کو حدود اللہ کہا گیا، اللہ کی حدود ہیں. تو یہ یعنی صرف نماز، روزہ اور زکوٰۃ، حج، یہ ظاہر ہے یہ بھی سب احکام لازمی ہیں، اور بلکہ وراثت کے احکام سے یقیناً زیادہ ضروری ہیں. لیکن صرف وہی اللہ کی حدود نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں جو حدود کا استعمال کیا یہ تو احکام وراثت کے لیے استعمال کیا ہے، یہ بھی اللہ کی حدود ہیں. وراثت کی جو کوتاہی ہمیں نظر آتی ہے، کئی ایک ایسے لوگ جو کہ کئی کی عمریں بھی کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی ہے، روزہ اور یہ عبادات بجا لاتے ہیں، لیکن جب وراثت کی تقسیم کی باری آتی ہے تو پھر 2 نمبری کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں. اس میں ایک بڑی تعداد اس طرح کی دکھائی دیتی ہے. یہ تو شدید کوتاہی ہے. یہ اللہ کے حدود ہیں، تلک حدود اللہ. آگے اللہ تعالیٰ نے جو حدود کو مانے اور جو نہ مانے ان کا نتیجہ، ان کا انجام بیان کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، اللہ کی اور اس کے رسول کی، اللہ اور رسول یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ نے جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس میں ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، وہ ہے بڑی کامیابی.
وہی ہے بڑی کامیابی. یہاں پہ جو اطاعت کرنے کا ذکر ہے کس پہ رائے میں؟ جو بندہ یہ جو وراثت کے احکام ہیں ان کو پورا کرے گا. اطاعت لفظ عام ہے لیکن یہاں جو سیاق و سباق ہے اس میں تو وراثت کے احکام کا ذکر آیا ہے. جو ان کو پورا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں اللہ تعالیٰ سے داخل کریں گے جہاں ہمیشہ وہ رہے گا، اور وہی ہے اصلی کامیابی. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کرے گا اور اس کی حدود کو پامال کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ تعالیٰ اسے ایک بڑی آگ میں داخل کریں گے جہاں ہمیشہ وہ رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حدود بیان کی، یہ اللہ کے حدود ہیں، پھر ان کو ماننے اور نہ ماننے والوں کا انجام بھی بیان کر دیا. جو نہیں مانتے ان کے لیے ایک تو جسمانی سزا کا ذکر کیا گیا کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور عذاب مہین رسوا کن عذاب یعنی جو نفسیاتی عذاب ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا. تو دونوں طرح کے مجرموں کو جو اللہ کے ہاں عذاب دیے جائیں گے، جسمانی عذاب بھی اور نفسیاتی عذاب بھی، جو کہ بعض اوقات جسمانی اذیت سے بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے. مہین اہانت کہتے ہیں، توہین کرنا، اہانت. تو ایسا عذاب جو کہ رسوا کن ہے، اللہ تعالیٰ نے رسوائی سے بچا کے رکھے. وہ جو رسوائی ہے وہ جس کے یعنی نصیب میں آئی تو پھر تو خیر نہیں ہے، پھر آگے کیا اس کے لیے رکھا ہے. یعنی قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے جس کی رسوائی ہوگی اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھے. اس سے اگلی آیت، یہ آیت نمبر 14 کا ذکر ہو گیا، اس میں جو اسی حدود کو نہ ماننے والے ان کا بیان کیا گیا. یہ اہمیت کے بارے میں چند ایک باتیں تھیں، اور یقیناً اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں. اس کے بعد میں بھائیوں ہم یعنی چند ایک باتیں جتنا وقت اجازت دی ایسے ذکر کرتے ہیں جو کہ بعض وہ چیزیں جو کہ ایسے اقدامات جو کہ لوگ کرتے ہیں وراثت کے احکام کے حوالے سے، جس کے ذریعے سے وہ عملی طور پہ ان کو معطل کر دیتے ہیں. کہنے کو مانتے ہیں، وراثت کے احکام تسلیم کرتے ہیں، لیکن ایسے اقدام جس سے کہ عملی طور پہ وہ غیر مؤثر ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے مجرم بنتے ہیں وہ اللہ کے یہاں. تو اس حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ ان کی روایت کردہ ایک حدیث سے ہم بات شروع کرتے ہیں. ایک بہت بڑی کوتاہی جو معاشرے میں نظر آتی ہے، اس کا اس حدیث میں ذکر ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، کہ بس تم اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں عدل کرو. ہمارے معاشرے میں یہ نظام وراثت کے خلاف ایک جو نمایاں چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ اپنی زندگی میں گفٹ کے نام پہ جائیداد پوری یا اس کا ایک بڑا حصہ یا ایک حصہ وہ اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو، صرف بیٹوں کو یا بیٹوں میں سے کسی ایک کو، یا بعض یعنی کسی بھی تخصیص کر کے بعض بیٹوں یا بعض بیٹیوں کو وہ گفٹ کے نام پہ ان کے نام کر دیتے ہیں اور دوسروں کو محروم رکھتے ہیں. اور اس طریقے سے ظاہر ہے جو اگر اس کی وفات ہوتی تب ایک ان کو جو حصہ ملنا تھا تو وہ اس نے اپنی زندگی میں ہی وہ ایک سارا جو گفٹ کے نام پہ وہ سارا ایک کے نام لگا دیا. یہ قطعاً جائز نہیں. اور اس بارے میں جو حدیث شروع میں نے جس کی طرف اشارہ کیا اس کو ہم دیکھتے ہیں، مکمل جو اس کا قصہ ہے. اس حدیث کی جو مختلف روایات آئی ہیں، یعنی بعض ایک روایت بخاری مسلم دونوں میں، ایک صرف مسلم میں یا صرف بخاری میں، ان کا جو ایک خلاصہ بنتا ہے وہ یہ کہ حضرت نعمان ابن بشیر صحابی رسول رضی اللہ عنہما، وہ بھی صحابی، ان کے والد بھی صحابی، ان کی جو والدہ محترمہ تھیں جن کا نام تھا عمرہ بنت رواحہ، عمرہ عین میم رے ہے، عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے شوہر حضرت بشیر رضی اللہ عنہ ان سے یہ ریکویسٹ کی، ان سے کہا کہ میرے بیٹے نعمان کو آپ کوئی تحفہ دیں. ان کے کہنے پہ ان کے شوہر نے اپنے بیٹے کو ایک تحفہ دیا. اس کے بعد جب تحفہ دے دیا تو نبی سے یہ ان کی جو یعنی اہلیہ تھی، انہوں نے اگلا ان سے مطالبہ یہ کیا کہ میں راضی نہیں ہوں گی
جب تک کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تحفے پر گواہ نہ بنا لیں. حضرت نعمان بن بشیر کے جو والد ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو ماجرا سنایا. پھر بیوی نے مطالبہ کیا اور انہوں نے اس پہ ایگری کیا, اپنے بیٹے کو تحفہ دیا. تو اب وہ تحفہ دیا, غالباً ایک غلام جو ہے وہ ان کو دیا, جہاں تک یاد آیا. تو انہوں نے ان کو تحفہ دیا. اب آپ کو میری اہلیہ چاہتی ہیں کہ آپ اس تحفہ دینے پر گواہ بنیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا پوچھا کہ کیا تمہاری اس کے علاوہ بھی کوئی اولاد ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. آپ نے کہا کیا سب کو تحفہ دیا؟ اسی طرح کا تحفہ تم نے سب کو دیا؟ انہوں نے کہا نہیں دیا. تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم, پھر اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں عدل کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہیں دی. اور ایک روایت میں یہ ہے فرددہ, کہ تو اس کو پلٹا لو, اس کو پلٹاؤ, جو تم نے اس کو تحفہ دیا اس کو واپس لو. اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ فلا تشهدنی اذن فانی لا اشهد علی الجور, کہ پھر تم مجھے گواہ نہ بناؤ, مجھے گناہ گار نہ کرو گواہ بنا کے, پھر تم مجھے گواہ نہ بناؤ کیونکہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا. حضرت بشیر رضی اللہ عنہ یہ تو صحابی تھے, اطاعت کرنا ہی ان کا یعنی شیوا تھا. انہوں نے نہ جانتے ہوئے جو اقدام کیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا واپس تحفہ واپس کرو, انہوں نے واپس لے لیا. ان سے جو تحفہ دیا تھا اس کو واپس لے لیا. اس طریقے سے بات ختم ہو, یعنی تحفہ جو دیا واپس لے لیا. اب اس بارے میں ہمارا حال کیا ہے؟ بہت دفعہ کوئی یہ فلانا چھوٹا ہے, فلانا بڑا ہے, وہ زیادہ کمانے والا ہے, وہ سیانہ ہے, دوسرا جو ہے نسبتاً کم ذہن کا ہے. تو اس طریقے سے ہم تفریق کر کے اس لیے فلانے کو ہم نے اپنی جائیداد میں اتنا حصہ دے دیا, یا صرف بیٹوں کے نام فلاں چیزیں لگا دی, صرف بیٹیوں کے نام وہ زیور جو ہے ان کو تحفہ دے دیا. مثلا صرف اولاد میں سے کسی کو بھی, صرف بیٹوں کو, صرف بیٹیوں کو, یا کسی ایک کو اس طرح تحفہ دینا ایک عام یعنی گناہ کا کام ہے جو کہ معاشرے میں اس وقت چل رہا ہے. اس حوالے سے یہ جو روش ہے نا کہ اچھا صرف اولاد کو دے دیا, یعنی صرف بیٹوں کو دیا, بیٹیوں کو محروم رکھا, اس کا جواب اسی روایت اس حدیث میں موجود ہے. امام ابن حجر رحمہ اللہ, ان کی جو صحیح بخاری کی یعنی جو سب سے مشہور اور کئی علماء نے لکھا کہ یعنی سب سے عمدہ شرح ہے صحیح بخاری کی جو فتح الباری کے نام سے, اس میں انہوں نے اس حدیث کی جو بعض دیگر روایات ہیں ان کے حوالے سے یہ ذکر کیا ہے. جو وہ کہتے ہیں کہ امام ابن سعد رحمہ اللہ انہوں نے اس روایت میں اس حدیث میں یہ بھی بیان کیا کہ یہ جو حضرت بشیر تھے ان کا اور کوئی لڑکا نہیں تھا, نعمان کے علاوہ دوسرا کوئی بیٹا نہیں تھا, صرف ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا ابیہ. تو صرف دو اولاد میں سے ایک نعمان, دوسری ابیہ. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ رہے تمہاری دو اور بھی اولاد ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہاں, آپ نے کہا ان کو دیا. تو بات اصل میں کس کی ہو رہی ہے؟ صرف ایک لڑکا لڑکی بس. تو ایک انہوں نے بیٹے کو دیا جو کہ اور ان کا کوئی بیٹا بھی نہیں, دوسری صرف ایک بیٹی تھی. تو نبی علیہ السلام اس کی اجازت نہیں دی. لہذا صرف یہ عدل کے خلاف نہیں کہ آپ نے بیٹوں میں سے کسی ایک کو دیا باقیوں کو محروم رکھا, بلکہ بیٹوں کو دیا بیٹیوں کو نہ دیا, یہ بھی ظلم ہے. اس کو بھی نبی علیہ السلام نے جور یعنی ظلم, اس کو بھی ظلم کہا. ایک بیٹا بیٹی, اس تفصیل کو جاننے سے ہی اس کا یہ جو روش معاشرے میں نظر آتی ہے اس کا جواب ہمیں اس سے مل جاتا ہے. لہذا یہ کہنا کہ مثلا زمین ہے, کوئی چکی ہے, کوئی دکان ہے, کوئی گاڑی ہے, کاروبار ہے, کھیتی ہے, ایسی کوئی بھی چیز ہے وہ ہم صرف بیٹے کے نام کریں گے, بیٹی کے نام ہے. یا دوسری طرف جیسے ذکر کیا مثلا کوئی زیورات ہیں, کوئی اور ایسی چیزیں صرف بیٹی کو دے دی. صرف بیٹے کے نام کرنا, بیٹی کو نہ دینا کہ جی بیٹی تو اپنی گویا کہ پیرائی ہے نا, وہ تو یعنی دوسرے گھر چلے جانا, اپنا جو نام روشن کرنے والا اس کے تئیں اپنی عقل کے حساب سے وہ تو صرف بیٹا ہے, تو اسے بیٹے کو دیتے ہیں, بیٹی کو محروم رکھتے ہیں. اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. یہاں پہ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ وراثت میں کیا ہوگا,
اگر ان کی اس وقت وراثت تقسیم ہوتی ہے حضرت بشیر کی، تو یہ جو غلام تھا یا جو بھی جائیداد تھی وہ کس طرح تقسیم ہوتی؟ للذکری مثل حظ الانثیین، 2 بیٹیوں کے برابر بیٹے کو حصہ ملتا، یعنی بیٹی کو آدھا ملتا. لیکن گفٹ کی صورت میں اس میں علماء نے یعنی دونوں رائے پائی جاتی. علماء نے اس میں اختلاف ہے کہ اگر اپنی زندگی میں آدمی ہبہ کر رہا ہے، جائیداد اپنی تقسیم کرتا ہے، تو کیا بیٹے کو بیٹی سے دگنا ملے گا یا برابری کا حصہ ملے گا؟ اس میں اس حدیث سے جو چیز یعنی مترشح ہوتی ہے یا راجح لگتی ہے وہ یہ کہ جب زندگی میں تقسیم کی باری آئے گی تو برابر کا حصہ دیا جائے، کیونکہ ان کا صرف ایک بیٹا ایک بیٹی تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کیا اسی جیسا تم نے اپنی باقی اولاد کو بھی دیا؟ باقی اولاد ان کی صرف ایک بیٹی. اور اسی کی تائید میں ایک اس حدیث کی جو دوسری روایت میں الفاظ ہیں اس میں آتا ہے سووا بین اولادکم. اس روایت میں صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اعدلوا، عدل کرو. ایک اور روایت ہے اس میں الفاظ ہے سووا، تسویہ آپ جانتے ہیں مساوی یعنی برابر کرنا. تو جیسے تم نے اس کو دیا ویسے ہی تم نے دوسرے کو دینا ہے. تم اپنی اولاد میں، اور اولاد یہاں مراد کیا ہے؟ ایک بیٹا ایک بیٹی. تو اپنی اولاد کے درمیان تم عدل کرو، دوسری روایت میں تم مساوات کرو، ان میں برابری کرو. یہاں پر یعنی یہ جو روایت ہے یہ بہرحال ایک اور حدیث میں ہے جس سے مسئلہ جو کھلتا ہے. اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے ایک حدیث روایت کی ہے، سنن بیہقی اور دیگر ایک اور بھی بعض محدثین نے روایت کی ہے اس کو. اس میں الفاظ آتے ہیں کہ اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، اور آگے یہ آتے ہیں کہ وَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ. اگر میں کسی کو فوقیت فضیلت دینے والا ہوتا تو خواتین کو عورتوں کو فضیلت دیتا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ کہ اگر میں نے کسی کو حصہ زیادہ دینا ہوتا تو میں عورت کو کہتا، بیٹی کو، کہ اس کو زیادہ حصہ دو. لیکن اللہ کا حکم یہ نہیں تو تم نے سووا بین اولادکم، ان کے درمیان جو ہے وہ برابری کرنی ہے. اسی طرح اس میں جو حضرت انس بن مالک کی یہ مسئلہ اہمیت کے پیش نظر ایک روایت اور اس میں سامنے رکھتے ہیں. حضرت انس بن مالک ان سے ایک قصہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک مجلس میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے اور ان کا چھوٹا بچہ آتا ہے، بیٹا آتا ہے، وہ اس کو اپنی جھولی میں بٹھا لیتے. بیٹی آتی ہے اس کو اپنے پہلو میں بٹھا لیتے. بچی چھوٹی وہ آتی ہے پہلو میں بٹھا لیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا فما عدلت بینہما، یا فما عدلت بینہما، تم نے ان کے درمیان عدل نہیں کیا. یعنی ایسا دین جو کہ یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ بیٹے کو تم نے گودی میں بٹھایا جھولی میں اور بیٹی کو تم ادھر بٹھا رہے، یہ عدل نہیں ہے. عدل یہ ہے کہ دونوں کو ایک طرح سے بٹھاؤ. تو یہ کیسے وہ اس میں حکم ہوگا کہ یعنی بیٹے کو بیٹی پر فوقیت دی جائے، اس کو بیٹی کو جو ہے اس کے حصے سے محروم رکھا جائے. لہذا اگر کوئی آدمی یہ وصیت کرتا ہے تو وہ ایک حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے. اور بالفرض، اور یہ بالفرض نہیں ہے تو امر واقع ہے، بہت کثرت سے ہوتا ہے، ایک آدمی نے یہ یعنی گفٹ دے دیا کہ بھی میرے ساری بیٹوں کو یا میرے فلانے بیٹے کو یہ میری جائیداد جو ہے اس کو دی جائے. اب کیا کیا جائے؟ کیا اصل تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ رجوع کرے. اس نے رجوع نہیں کیا تو کیا اس کی اس حکم کو پورا کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا. اصل میں لوگ درمیان میں پڑھیں گے جن کی بات کہی سنی جاتی ہے اور وہ پڑھ کے اس میں برابری کروائیں یا اس کو کہیں کہ واپس پلٹاؤ. اگر واپس نہیں پلٹتا تو اس کے حکم کو پورا نہیں کیا جائے گا، اس کی وراثت کا حصہ بن جائے گا. جو اس نے صرف ایک بیٹے کو دیا اور پھر اس کی وفات ہو گئی، ایک کسی آدمی نے اپنے بیٹے کے نام ایک مکان لگا دیا، بیٹی کو نہیں دیا یا دوسرے اولاد کو نہیں دیا اور پھر اس کی وفات ہو جاتی، کیا کیا جائے گا؟ اس مکان کو اس کی وراثت کا ہی دوبارہ اس میں پلٹا دیا جائے گا اور پھر سب کو یعنی جو بھی ان کا حصہ بنتا ہے اس کو دیا جائے گا. تو اسلامی ریاست کا یہ کام ہے کہ اگر اس طرح کا ظلم دیکھیں تو اس طرح کی وصیت کر رہا ہے یا ایسا گفٹ وہ دے رہا ہے تو اس کی اجازت نہ دیں. اگر وہ آدمی خود نہیں بھی اس میں لوٹتا، اس کو ریورس کرتا، تو پھر اس کو اس پر اس ٹرانزیکشن کو ویسے ہی پھر وائڈ
یعنی ایک حکم نامے کے ذریعے جو وہ کر دیا جائے. یہ اس حوالے سے. اس میں ایک اور جو ہمیں ایک اور چیز جو تدبیر نظر آتی ہے، یا آپ کہہ لیں کہ ایک اور طریقہ جس سے کہ یہ نظام وراثت اس کو یعنی خراب کیا جاتا ہے، کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو بندہ اپنے بعض ورثہ کی محبت میں ان کے ساتھ اس کا خاص ایفیلیشن ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ یہ کہتا ہے کہ جی جو بڑا ہے اس کو فلانا اتنے دے دو، اس کے ساتھ مجھے زیادہ یعنی لگاؤ ہے، یا وہ میرا زیادہ خیال کرنے والا. ایک بیٹا زیادہ خیال کرنے والا تھا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، دوسرا کم تھا مثلا، یا کسی لحاظ سے بھی اس کو ایک کے ساتھ زیادہ تعلق ہے، تو کہتا ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری وراثت میں فلانی چیز اس بیٹے کو مل جائے. ایک تو پہلے تو زندگی کی بات ہوئی نا، موت کے وقت اگر انسان یہ وصیت کرے تو فلانے بیٹے کو مل جائے تو اس کی بھی قطعاً اجازت نہیں ہے. اولاد کے درمیان جو عدل ہے اس کے یہ خلاف ہے. اس بارے میں جو سخت ایک حدیث آتی ہے اس کو سنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. مختلف محدثین امام احمد، ابو داؤد، ترمذی انہوں نے اس کو روایت کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک آدمی 70 سال خیر کے کام کرتا رہتا ہے اور پھر وصیت کرنے کا وقت آتا ہے تو اس میں ظلم کرتا ہے اور اس کی وجہ سے آگ میں داخل ہو جاتا ہے. اور پھر دوسری طرف فرمایا کہ بے شک آدمی 70 سال برائی کے کام کرتا رہتا ہے اور پھر وصیت کرتا ہے تو ایسی یعنی وصیت جو ہے وہ اچھی وصیت کرتا ہے، اس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. وصیت کی اتنی اہمیت اس حدیث میں بتائے گی کہ وہ آدمی کے جنت اور دوزخ کے میں داخلے کا سبب بن سکتا ہے، چاہے اس کی دوسری برائیاں اور اچھائیاں بھی کتنی ہوں. اس میں بہت ہی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. آدمی وصیت کر رہا ہے، شریعت کے مطابق اس کی وصیت ہونی چاہیے. زندگی میں جائیداد تقسیم کر رہے تب بھی وہ عدل کرے، اولاد میں عدل کرے، اور جو مرنے کے بعد اس کے تفصیل آگے بعد میں بھی آئے گی، اس میں بھی اس کو اجازت نہیں ہے کسی ایک کو جو ہے وہ یعنی فضیلت بخشے، کسی ایک کو زیادہ دے. اسی پر ہی ہم اتفاق کرتے ہیں. اس موضوع کو انشاءاللہ اگلی دفعہ کوشش کرتے ہیں. اس میں یعنی بنیادی طور پر وہ چیزیں، وہ طریقے جو کہ معاشرے میں جو اختیار کیے جاتے ہیں جس کے ذریعے سے اس نظام وراثت کو خراب کر دیا جاتا ہے، اس میں عملی طور پر اس کو غیر مؤثر بنا دیا جاتا ہے، یا کہہ لیں کہ اس نظام وراثت کو کھلواڑا بنا دیا جاتا ہے، مذاق بنا لیا جاتا ہے. پتہ ہے اللہ کا حکم ایسے، اب سیدھا تو یہ نہیں کہنا کہ ہم نہیں اس کو مانتے. ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بدبخت بھی ہیں جو اللہ کا حکم ہے لیکن ہمیں ایسے کرنا، وہ سیدھا اس کو یعنی خلاف عقل، اپنے فاسد عقل کے خلاف کرنا. لیکن دوسری طرف وہ لوگ جو کہ اس کو کہتے ہیں، اس کو ویسے تسلیم کرتے ہیں نظریاتی طور پہ، لیکن ایسی چالیں چلتے ہیں، ایسے اقدامات کرتے ہیں، بعض اوقات جیسے شروع میں ذکر کیا لا علمی کی وجہ سے، بعض اوقات مکر و فریب کی وجہ سے، یا دونوں جو کہ اس نظام وراثت کو ایک کھیل جس کی وجہ سے بن جاتا ہے، ایک مذاق صرف بن جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے، کسی نے انسان کس کو اللہ تعالیٰ کو کیا وہ یعنی اللہ کے ساتھ چال بازیاں کر سکتا ہے، چکر دے سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی یہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس کو ان برائیوں سے پاک کرے جو معاشرے میں اس قدر اس وراثت کے حوالے سے پھیل گئی ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تأکلون التراث اکلا لما، تم انسان کی طبیعت اللہ کا خوف نہ ہو، آخرت کا جوابدہی کا احساس نہ ہو تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ تأکلون التراث اکلا لما، تم تراث کو، وراثت کو سمیٹ کے کھاتے ہو. تو تمہارا ایسا نہیں بھی ہے دوسرے کا، تم کوشش کرتے ہو سب سمیٹ کے سارا تم ہی لے لو. تو ایسے جو ہیلے، تدبیریں، اس طرح کی جو چال بازیاں ہیں ان کا انشاءاللہ اور یعنی اگلے درس میں ذکر کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں سننا قبول کرے، غلطی کو معاف کرے، ہمارا میں بیٹھنا مبارک فرمائے، اس مجلس کو اللہ تعالیٰ مبارک بنائے. اے اللہ جو کچھ کہا گیا اس میں جو بھی برحق تھا اس کو ہمارے ذہنوں پہ بست فرما دے، ہمارے نقش فرما دے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. نظام وراثت کے حوالے سے ہماری جو کوتاہیاں ماضی میں ہوں اے اللہ اس کو معاف فرما. اس نظام پہ اور دیگر
اسلام کے جو بھی نظام ہیں سب پہ اے اللہ شرح صدر عطا فرما اور مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کہنا سننا قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں قرآن و حدیث پڑھنے والا، سمجھنے والا، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بے دینی کو ہمارے گھروں سے ختم فرما دے. اے اللہ ہمارے گھروں کو دین کا گہوارہ بنا دے، ہمارے گھروں کو دین کا منبع گہوارہ بنا دے. اے اللہ ہماری جو خواتین ہیں ان کو شرم، حیا، عفت عطا فرما. اے اللہ ہماری اصلاح فرما، ہماری نسلوں کی اصلاح فرما، ہمارے بہن بھائی ان کی نسلیں ان کی اصلاح فرما. ہمارے والدین کی حفاظت فرما، ان میں سے جو حیات ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جو ان میں سے دنیا سے رخصت ہو گیا اللہ ان کی مغفرت فرما، رحمت فرما، جنت الفردوس میں ان کو جگہ عطا فرما. ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.